اعزام علماء کرام، بالخصوص ہمارے مخدوم اور میزبان استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب دامت برکاتکم العالیہ، پاکستان کی نہایت ہی باوقار تربیتی، تعلیمی، روحانی، دینی درسگاہ جامعہ دار التقوی لاہور کے گرامی قدر معلمین کرام، معلمات، یہاں کے زیر تعلیم طلباء اور نہایت ہی عزیز طالبات اور ان کے معزز والدین، معزز مہمانان گرامی، میرے لیے نہایت ہی سعادت ہے کہ میں اس نہایت ہی مبارک اور روحانی اور پرکیف تقریب میں شریک ہوں۔ یہ جتنے لمحات آپ حضرات کی اور ان علماء اور اکابر کی صحبت میں میرے اور آپ کے گزر رہے ہیں، یہ ہماری زندگی کے انشاءاللہ انقلاب کا ذریعہ ہوں گے۔ اس مبارک تقریب میں شریک کرنے پر میں اپنے معزز مکرم میزبان دامت برکاتکم العالیہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ جامعہ دار التقوی کا نظام تعلیم بلا شبہ ایک مثالی نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم کی برکت سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحان میں تسلسل کے ساتھ یہ ادارہ ملکی اور صوبائی سطح پر پوزیشنیں حاصل کر رہا ہے۔ میں اس کامیابی پر ادارے کی انتظامیہ کو، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ کو، استادوں اور استانیوں کو، اور بچوں اور بچیوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان آپ کی اس محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ میری گزارشات کا ایک حصہ بچوں اور بچیوں سے اور ایک حصہ والدین سے متعلق ہے، اور ایک حصہ ایسا ہے جو مشترک ہے میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی۔ سب سے پہلی اور بنیادی گزارش، دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے، پسند کیا ہوا ہے، اللہ کی خوشنودی والا ہے، اللہ کی رضا والا دین ہے۔ ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ اسلام ہے۔ القرآن یفسر بعضه بعضا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ اسلام کے علاوہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا اسے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، ہرگز نہیں تسلیم کیا جائے گا،
ہرگز نہیں اللہ کی اس اللہ تبارک سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس پر رضا ہوگی بلکہ ناراضگی ہوگی۔ تو دین ہماری متاع ہے، دین ہماری اساس ہے، دین ہماری بنیاد ہے، دین انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان ہے۔ اس دین کی اشاعت کے لیے میرے اللہ نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ اس دین کے لیے 134 انبیاء علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا۔ اس دین کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس دین کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں پر کنگھے ڈال کر گوشت اور پوست اور بوٹیوں کو الگ کر دیا گیا۔ اس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا 2 جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اس دین کے لیے میرے آقا نے گالیاں برس کھائیں، اس دین کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے، اس دین کے لیے میرے آقا لہولہان ہوئے، اس دین کے لیے حضور راتوں کو جاگے، اس دین کے لیے میرے اور آپ کے نفیس نبی نے پیدل سفر کیے، اس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے اللہ سے دعائیں مانگی، اس دین کے لیے اللہ نے صحابہ کرام پر محنت فرمائی، اس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک حیات میں 24 سے زیادہ اسفار فرمائے، غزوات فرمائے۔ اس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضور نبی علیہ السلام کے شب و روز گزرے، اس دین کے لیے اللہ کے نبیوں نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی کہ سب کچھ جائے دین نہ جائے، سب کچھ قربان ہو جائے دین زندہ رہے، ہم رہے نہ رہے دین رہے۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس دین پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ بحیثیت والد میری ذمہ داری ہے میں اس دین پہ چلوں، اپنی اولاد کو یہ دین منتقل کروں۔ بحیثیت اولاد میری ذمہ داری ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھے دین دیا ہے میں اس دین کو اپنے قابو میں لاؤں، اور جو نہیں دیا اس دین کی طلب کروں، اس دین کو حاصل کروں۔ دین کی طلب کے لیے کوئی عمر نہیں، دین کی طلب کے لیے زندگی کا کوئی حصہ مقرر نہیں، متعین نہیں۔ دین کی طلب کے لیے کوئی جنس مقرر نہیں، مرد ہو دین حاصل کرے، عورت ہو دین حاصل کرے، بچہ ہو دین حاصل کرے، جوان ہو دین حاصل کرے، بوڑھا ہو دین حاصل کرے، اور عمر کا اگر پچھلا پہر ہے تو دین حاصل کرے، دین کے لیے وقت نکالے، اس دین کو سمجھے اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں لائے۔ ہمیں اس کا مکلف کی بنایا گیا ہے۔ وقت نہیں کہ میں اس مضمون کو کھولوں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین دیا ہے، ہمارے اساتذہ نے، مشائخ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ دین اپنی نسلوں میں منتقل کریں۔ آج اس فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے، باپ نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے، دادا تہجد گزار تھا آج پوتا اس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، دادی با پرد اور با حجاب تھی آج پوتی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اور پردادی وہ وقت کی ولیہ تھی اور آج نسلوں میں لباس ختم ہو رہا ہے، حیا ختم ہو رہا ہے، شرم ختم ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین ہم نسلوں میں منتقل نہیں کر رہے۔ نبیوں کی تعلیم یہ ہے کہ دین نسلوں میں منتقل کرو۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، نبیوں کی دعائیں اپنے نسلوں کی دینداری کے لیے ہے، نبیوں کی وصیتیں اپنے نسلوں کے دین کے لیے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
اس ملت ابراہیمی اور دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹا دین پہ رہنا، بیٹا دین پہ چلنا، بیٹیوں دین پہ رہنا، بیٹیوں دین پہ چلنا، ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے۔ ان آیات پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام کنتم شہداء، یہودیوں کو خطاب ہے، یہودیوں تم تھے اس وقت؟ نہیں تھے۔ رب ذوالجلال تمہیں بتا رہے ہیں، بواسطہ اپنے حبیب بتا رہے ہیں۔ یہ بتانا بھی میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، یہ اطلاع دینا بھی حضور علیہ السلام کی رسالت کی دلیل ہے۔ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو خاص فیملی کی باتیں تھی، وہ باتیں بتا رہے ہیں جو خاندان کی باتیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل جن کا لقب ہے، سارے بنی اسرائیل ان کی نسل سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 4000 نبی ان کی اولاد سے آئے، اور ایک روایت کے مطابق 12000 نبی ان کی اولاد سے آئے۔ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ موت تو سب کو آنی ہے، میں اور آپ بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ آج ہم موت کے نام سے ڈرتے ہیں، موت کے نام سے نہ ڈرو۔ اگر موت کا تذکرہ نہیں ہوگا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ ہمارے محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اصلاح کے لیے 10 کام ذکر کیے ہیں۔ 10 کام کرو، 10 کام نہ کرو۔ جو 10 کام کرنے کے ہیں ان میں ایک کام ذکر موت ہے۔ آدمی بگڑا ہوا ہو تو اس کی اصلاح کی یہی صورت ہے کہ وہ اپنی موت کا تذکرہ کرے، وہ تصور کرے مجھے مرنا بھی ہے، مجھے قبر میں بھی جانا ہے، مجھے رب کے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات کا وقت آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ماں باپ کا فریضہ ہے کہ جب دنیا سے جا رہے ہوں تو اپنے نسلوں کے ایمان کو محفوظ کر کے جائیں، اعمال ٹھیک کر کے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک آدمی 70 سال تک عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے ایسا گناہ اور عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ موت کے وقت کا قریب بہت احتیاط کا وقت ہے۔ فرمایا وفات کا وقت تھا، اپنی اولادوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو جمع کیا۔ لفظ تو بنی ہے لیکن مراد ساری اولاد ہے۔ سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک ہی سوال کیا۔ وہ سوال جائیداد، پراپرٹی، زمین، بزنس، کاروبار کا نہیں تھا، وہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی نسلوں کے لیے رزق مانگ لیا تھا۔ دین کے کام کرنے والوں کے لیے رزق نبیوں نے مانگ لیا ہے، اور دین کی خدمت کرنے والوں گھبرانا نہیں، رزق تمہیں اللہ دے گا۔ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی ذریت ہے، نسبی نہ صحیح، ہم روحانی ذریت ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی ذریت کے لیے رزق مانگ لیا تھا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، پروردگار میرے شہر کو امن عطا کر، میرے شہر کے اہل کو رزق عطا فرما۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان سے پوچھا، بتاؤ ما تعبدون من بعدی،
میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نمبر 1 عبادت کرنی ہے. آج ہم سے نمازیں چلی گئی ہیں. لبادے ہمارے دین والے ہیں، ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں ہیں. ہمارے گھروں میں فجر کی نماز مردہ ہو گئی ہے. میں تو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، آپ لاہور والے نیک لوگ ہیں. نوجوان فضلاء فاضلات رات کو 2 بجے تک نیٹ پہ بیٹھے ہیں، موبائلوں پہ بیٹھے ہیں. صبح کی نماز چلی گئی. یاد رکھو، نماز کا جانا دین کا جانا ہے. نماز کا جانا ایمان کا خطرہ ہے. نماز کا جانا زندگی کی تباہی ہے. نماز کا جانا زندگی کی بے رونقی ہے. نماز کا جانا چہرے کی بے رونقی ہے. نماز کا نہ پڑھنا اولاد کی بغاوت ہے. نماز کا ادا نہ کرنا اپنے گھر سے شیطان کا راستہ، اپنے گھر میں شیطان کا راستہ کھولنا. بات میں سے بات نکل رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے حالات اور میری امت کے حالات ایک جیسے ہیں. بالکل اتنے مشابہت ہے دونوں کے حالات میں. حظو النعل بالنعل، جس طرح ایک آدمی کا جوتا ہے تو ان دونوں جوتوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہوتا، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. اس امت کے حالات اور پچھلی امتوں بنی اسرائیل کے حالات ایک جیسے ہوں گے. میرے بیٹے اور بیٹیاں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 40 جگہوں پہ درس قرآن ہو رہا ہے. سب کو الحمدللہ. میں تو اپنے فضلاء سے کہا کرتا ہوں کہ تمہارے علم کی زکات ہے اور علم کا استحکام ہے. درس قرآن عام کرو، اس لیے کہ قرآن علم ہے. علم ہے، اس کو اللہ نے ہدن کہا، جگہ جگہ پر ہدن کا معنی علم، موعظت ہے، عمل ہے، نصیحت ہے. قرآن تذکیر ہے، قرآن نور ہے، قرآن انقلاب ہے، قرآن اللہ کا قانون ہے، کتاب ہے. قرآن ہمارا ذکر ہے، ہمارا فکر ہے. قرآن اصلاح ہے، قرآن تربیت ہے، قرآن نظام زندگی ہے، قرآن تدبیر ہے، قرآن نظام فوجداری ہے، قرآن نظام دیوانی ہے، قرآن تہذیب اخلاق ہے، تدبیر منزل ہے، سیاست مدنیہ ہے، گھر سے لے کر ملک کو چلانے کا ایک دستور ہے. قرآن میری اور آپ کی پہچان ہے. اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، اس کی اشاعت کرو، اس کو پھیلاؤ. یہ میری اور آپ کی پہچان ہے. فرمایا بنی اسرائیل اور اس امت کے حالات ایک جیسے. یہی وجہ ہے میرے عزیز طلبہ بیٹھی ہے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ ہے؟ کس نبی کا تذکرہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر نہ ہو. کیوں؟ فرعون کا کیوں ذکر ہے بار بار؟ اس امت میں بھی فرعون آئے ہیں. بنی اسرائیل کا کیوں ذکر ہے بار بار؟ اس امت میں بھی بنی اسرائیل کی طرح بگاڑ آنا ہے اور ان کے بگاڑ کو قرآن نے کھولا ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، فاتحہ سے نکل کر بقرہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا بگاڑ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سورہ بقرہ اصلاح یہود ہے، سورہ آل عمران اصلاح نصارہ ہے. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو کھولا گیا ہے اور سورہ بقرہ میں یہودیوں کے حالات کو کھولا گیا ہے. کیوں کھولا گیا ہے؟ تاکہ ان جیسی یہ گندی عادتیں تم اپنے اندر نہ لانا، اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا. پھر سورہ آراف میں جا کر اس قوم کے حالات کو کھولا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ قصص تو پوری موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر محیط ہے. قرآن کی ان صورتوں کے موٹے موٹے
مضامین ہمارے دماغوں میں آنے چاہیے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، ہم نے انہیں تورات جیسی کتاب عطا کی، ایک نسل چلی گئی، اگلی جو نسل آئی وہ کتاب اللہ کے تورات کے وارث بنے، لیکن بڑے برے جانشین تھے. یہ ان کی نسلیں بہت بری تھی. کیوں بری تھی؟ اللہ یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، رشوت خور تھے، دنیا کے پجاری تھے، پیسوں کے حقدار تھے، دل میں مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اللہ کی کتاب کو بیچنے والے تھے، مسائل فروخت کرنے والے تھے، دین فروش تھے، دین فروش تھے، دنیا داروں کو سلوٹ مارنے والے، خوش آمدید کرنے والے، دنیا داروں کی خاطر اپنے اکابر کو چھوڑ دینے والے، اپنا مزاج مذاق بدل دینے والے، اور پھر جھوٹی امیدیں بھی وابستہ کی ہوئی تھی. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. سچی توبہ بھی نہیں کرتے تھے، جھوٹی توبہ، جھوٹے استغفار، جھوٹی تسبیحاں. پھر اس توبہ کے بعد اگر پھر کوئی رشوت لاتا یا خلو، اس کو لے لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ برے جانشین ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، بیچ ڈالا، نمازیں چھوڑ دی. نماز پر میں نے بات کی تھی، دوسری جگہ ان برے جانشینوں کا ذکر کیا. میں ہر بات حوالے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. فرمایا یہ برے جانشین کون ہیں؟ برے جانشین وہ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. عالم ہے، نماز نہیں پڑھتا، عالمہ ہے، گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں ہے، ذکر اللہ کا اہتمام نہیں ہے. میرا تجربہ یہ ہے، میں بھی سن 99 سے بنات کا ایک ادارہ چلا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے 700-800 بچیاں پڑھتی ہیں. غربت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو دین ہوتا ہے. اور شادی ہو کر جب چلی گئی کسی دنیا دار گھرانے میں، پیسے کی فراوانی آ گئی تو خدا بھول گیا، رسول بھول گیا، نماز چلی گئی، پردہ اتر گیا، اور پھر گدا نمک کی کان میں جا کر نمک ہو گیا. نہ بھائی نہ، امتحان ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو زمین میں مختلف جماعتیں بنا دیتے ہیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کبھی اچھے حالات دے کر ہم آزماتے ہیں، کبھی برے حالات دے کر ہم آزماتے ہیں، کبھی ہم خوشحالی دے دیتے ہیں، کبھی بدحالی دے دیتے ہیں، کبھی معیشت مستحکم ہوتی ہے، پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی حادثات نقصان ہوتے ہیں اور انسان تباہ حال ہو جاتا ہے. میرے علاقے میں سیلاب آیا ہے، حضرت نے بھی بڑی خدمت فرمائی، اللہ قبول کرے. ایک آدمی کی 8000 بوری گندم پانی میں بہہ گئی. 8000 بوری گندم، 2.5 من کی ایک بوری ہوتی ہے. اس کے ایک دوست نے مجھے بتایا، وہ بزنس مین ہے، کہتے ہیں حضرت یہ 21 کروڑ 25 کروڑ جب بھی ہم آواز لگاتے تھے فلاں سودا بک رہا ہے، یہ دیر نہیں لگاتا تھا، ہر وقت اس کی جیب میں پڑے ہوتے تھے. آج وہ 5 لاکھ روپے ادھار مانگ رہا ہے. وہ شاہ کو گدا بنا دے قادر ہے. لوگوں، وہ گدا کو شاہ بنا دے قادر ہے. دولت پہ نہیں اترانا، علم پہ نہیں اترانا. وقت بہت کم ہے. دولت، دنیا، روپ، جوانی سب ڈھلتے پڑھتے چھاؤں. آج ہے کل نہیں ہے، آج جوانی ہے کل نہیں ہے،
آج حسن ہے کل نہیں ہے. یہ حسن بھی آتے جاتے ہیں, دولت بھی آتی جاتی ہے. روٹھے رب کو ناراض نہ کرنا, نمازیں ضائع نہ کرنا, معمولات کو ترک نہ کرنا, پیسے کی وجہ سے تکبر نہ کرنا, واستکبروا فیہا کا مصداق نہ بننا, اللہ کی آیات کو نہ جھٹلانا. عزت کا ذریعہ دین کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا. اعزنا اللہ بالاسلام, ہماری عزت دنیا آخرت کے اسلام میں ہے, دین میں ہے, قرآن میں ہے, نماز میں ہے, اعمال میں ہے. قرآن کہتا ہے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, یہ برے جانشین, نماز ادا نہ کرنے والے برے لوگ ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہے. جب نمازیں ضائع ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واتبعوا الشہوات, نماز کی بربادی ذریعہ ہے خواہش پرستی کا. پھر یہ خواہش پرستی میں لگ گئے, بدکاریوں میں لگ گئے, بے حیائیوں میں لگ گئے, نفس پرستی میں پڑ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں برباد کی. اور جب تک بندہ نمازی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, نماز نے اتباع ہوا سے بچایا ہوا ہے, اتباع خواہشات سے بچایا ہوا ہے. میرے بھائیوں, ہم سب نمازوں پہ جمنے والے بنے, نمازوں کا ماحول گھر میں بنائیں. میں والدین سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو گھر میں وہ ماحول دو کہ جو دولت اس نے جامعہ دار التقویٰ میں حاصل کی ہے وہ برباد نہ ہو, اس میں ترقی ہو, بربادی نہ ہو. ماں باپ نماز نہیں ادا کریں گے تو بیٹی پر کی طبیعت پر بوجھ ہوگا. بہن بھائی نمازی نہیں ہیں, ایک ہی بچی کب تک نماز اس ماحول میں پڑھے گی اور فائٹ کرے گی اور جھگڑا کرے گی اور ماحول سے لڑے گی. اس لیے اپنے گھر کو ماحول دین کا عطا کریں. میں واپس آ رہا ہوں, نماز کی پابندی کرنی. قرآن اللہ کی کتاب کے اچھے جانشین کون ہیں یہ بھی بتایا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ نے فرمایا جو قرآن اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, یہ مصلح ہیں. ذریعہ اصلاح دو چیزیں بتائیں, انقلاب کا ذریعہ دو چیزیں ہیں, اللہ کی کتاب, اسے ہم کہتے ہیں جگہ جگہ درس قرآن دو. جو قرآن پڑھا ہے اس کو آگے پہنچاؤ, صحیح تعبیر کے ساتھ, اپنے اکابر کی تعبیر کے ساتھ, مطالعے اور تیاری کے ساتھ. قرآن کا غلط مفہوم بیان نہ کرو, اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. افتراء علی اللہ بڑا گناہ ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما, اب کتاب قرآن ہے, نماز قائم کی, وہ مصلح ہیں. میرے عزیزوں اور بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا یہ دین انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے, اور اپنی نسلوں کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اسی دین کی وصیت کی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا اور پوچھا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب اس میں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ عبادت اللہ کی بندگی, نمبر دو بندگی بھی اللہ کی, عقیدہ بھی ٹھیک ہو, عمل بھی ٹھیک ہو, شرک نہ ہو. ما تعبدون من بعدی, یہ شرک کی نفی کے لیے قرآن کریم کے 3 بڑے مضامین ہیں. اللہ کی توحید, انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت, اور قرآن کریم. نمبر 3 قیامت. 114 قرآن کی صورتیں ہیں, 86 صورتوں میں اللہ نے یہ 3 مسئلے بتائے, سمجھائے ہیں.
اور وہ 3 مسئلے اللہ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، حضور پہ تفصیلی ایمان، باقی نبیوں پہ اجمالی ایمان، باقی کتابوں پہ اجمالی ایمان، قرآن کریم پہ تفصیلی ایمان، قیامت پہ ایمان. یہ مضامین اللہ نے نازل کیے، اتارے، نسلوں کو یہ وصیت کر دی کہ میرے بچوں دین پہ رہنا، میرے بچوں اللہ کی عبادت کرتے رہنا. اور انہی سے اقرار کروایا، بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، جو آپ کا معبود ہے اس کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جو آپ کے آبا و اجداد کا معبود ہے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو معبود ہے ہم اسی کی عبادت کیا کریں گے. دیکھو نبیوں نے اپنی اولادوں کو دین پہ جمنے کی وصیت فرمائی. تو دین اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے اولادیں کیوں مانگی؟ ذرا اس پہ غور کرو. اولاد بڑی نعمت ہے. اولاد انسان کی سب سے بڑی کمائی ہے. حدیث کا مفہوم ہے تمہاری کمائی تمہاری اولاد ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تترکو طلب الولد، اللہ سے اولاد جن کی اولادیں نہیں ہیں وہ اولاد کی دعائیں مانگتے رہیں. نبیوں نے اللہ سے اولادوں کی دعائیں مانگی. کیوں مانگی؟ اس لیے مانگی تاکہ دین اگلی نسل میں منتقل ہو جائے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کا استدلال بھی میں قرآن کریم سے کر رہا ہوں. وہ دیکھو حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، سر میں سفیدی، ہڈیاں کمزور ہیں. لیکن پروردگار میں نے ایک عجیب کرامت دیکھی ہے، تیری قدرت دیکھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل مل رہے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود ہے. جبکہ کمرہ بند ہے، کنڈی لگی ہے، تالا لگا ہے، اور ان سے پوچھا مریم کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بتایا مجھے اللہ نے دی. ہنالک دعا زکریا ربا، تو اب جوش پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا کہ جو رب بے موسم سیدہ مریم کو پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بے موسم اولاد بولے دے سکتا ہے. اب دعا کی، دعا مسائل کا حل ہے، دعا مشکلات کا حل ہے، دعا اللہ سے گفتگو اور مناجات کا ذریعہ ہے. بھائیو دعائیں آدمی کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں حالات بدل دیتی ہیں. مانگنے والے تو بنو، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. اور حضور نے جو اللہ سے مانگا، رب کعبہ کی قسم، جب حضور کی دعاؤں پر ہم غور کرتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. حضور کی ذہانت، فطانت، فراست، دور اندیشی کا اگر اندازہ لگانا ہو تو حضور کی دعاؤں کو پڑھ لو. جو بھلائی بن سکتی ہے میرے نبی نے رب سے مانگی. میرے نبی نے اپنی دنیا مانگ لی، آخرت مانگ لی، حال مانگ لیا، استقبال مانگ لیا، اپنا فیوچر اللہ سے مانگ لیا. یہاں تک کس کو سوچ ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی. حضور دعائیں مانگ رہی ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند انقطاع سنی، پروردگار
عند کبر سنی وانقطاع عمری، پروردگار مجھے سب سے زیادہ رزق اس وقت دینا جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر اختتام کے قریب ہو جائے. بتاؤ کس نوجوان کو یہ سوچ آتی ہے؟ حضور نے اللہ سے یہ دعا بھی مانگ لی. اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا جو جوانی میں عیاشی کرتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کے کاروباروں پر دوسروں کا، اولادوں کا کنٹرول ہوتا ہے تو وہ ایک ایک پائی کو ترستے ہیں. ان کا رزق جوانی میں وسیع ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ بیچارے بدحال ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے اس وقت اللہ سے یہ بھی مانگ لیا، یا اللہ میرا سب سے بہترین دن وہ بنانا جس دن میں آپ سے ملوں. وَجْعَلْ خَيْرَ يَوْمِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِي ثَبِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا مَوْلَايَ. کیا پیاری دعائیں. یہ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مناجات مقبول مرتب کی. منزلوں میں یہ دعائیں منزلوں کی شکل میں مرتب کر دی ہماری آپ کی سہولت کے لیے. میرے بیٹے بیٹیاں اور فضلاء اگر روزانہ ایک منزل پڑھ لیں، رب کعبہ کی قسم جہاں ایمان تازہ ہوگا وہاں اللہ بھلائیاں بھی عطا کرے. ہمارے علاقے میں سیلاب آیا، ہماری شجاباد تحصیل ہے، ساتھ جلال پور ہے، 90% جلال پور تباہ ہو گیا. ایسی جگہوں پر جہاں کبھی سیلاب نہیں آیا تھا، تاریخ ہی نہیں. 19 ڈوبتے ہوئے لاشیں ہمارے ساتھیوں نے پکڑی، زندہ پکڑ لیا. کئی ڈوب گئے، سینکڑوں ڈوب گئے. اور ان ڈوبے ہوئوں کو جب پانی اترا تو کسی کا آدھا دھڑ ملا، کسی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا. ایک لاش ایسی بھی ملی، وہ حافظ قرآن تھا، اس کا چشمہ لگا ہوا تھا. 15 دن ڈوبنے کے 15 دن بعد ملا تو اس کا چشمہ بھی نہیں اترا تھا، پورا جسم محفوظ تھا. یہ قرآن کی برکت ہے، پورا جسم محفوظ تھا. لوگ ڈوب گئے تو میں نے کہا واہ میرا اللہ. عرب میں تو خشک سالی تھی، کوئی دریا نہیں بہتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مکہ مکرمہ میں رہے یا مدینہ منورہ میں، وہاں تو کوئی دریا نہیں تھا، ناٹ ریور. وہاں کوئی دریا نہیں تھا، کوئی دریا نہیں بہتا تھا. لیکن حضور نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحرق والغرق، پروردگار مجھے جل جانے سے بھی بچا، مجھے ڈوب جانے سے بھی بچا. اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین السیل والبعیر السول، پروردگار مجھے 2 اندھی بلاؤں سے بچا. حضور نے اندھی بلا فرمایا، 2 اندھی بلاؤں سے بچا. وہ کون ہے؟ ایک کاٹنے والا اونٹ، بپھرا ہوا اونٹ جو چبا ڈالے، وہ اپنے مالک کو بھی چبا ڈالتا ہے. اور دوسرا سیلاب. اس سیلاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھی بلا قرار دے کر پناہ مانگی ہے. تو حضور کی دعاؤں سے ہم نفع اٹھائیں. روزانہ ہم یہ دعائیں پڑھیں، اللہ بھلائیاں عطا کریں گے اور اللہ ہر قسم کی تکلیفوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اولاد کے لیے. ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے اولاد دے. حبلی ولیا، پروردگار